اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، یہ ہماری بیٹیوں اور بچیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کی سیرت مشعل راہ ہے۔ ان کا کردار ہمارے لیے، ہماری بچیوں کے لیے بہترین ایک طریقہ حیات ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جس دن شادی مبارک ہوئی ہے، اس دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر کے سارے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے سارا انجام دیا ہے۔ شام کے وقت سرکار خود نکاح والے دن، رخصتی والے دن ان کو حضرت مولا علی کے گھر میں چھوڑ کے آئے۔ رات گزری، اگلے دن کی جب صبح ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کندھے پہ مشکیزہ رکھ کے خود پانی بھرنے کے لیے گئی ہیں۔ اور فجر کی اذانوں سے پہلے سیدہ فاطمہ نے گھر کے اندر جھاڑو خود اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اور ساری زندگی سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر کا چولہا اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے۔ اور اتنی، چونکہ عرب کا علاقہ بھی گرم تھا، عرب کا علاقہ بھی گرم، اور پھر آگ اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کی جلانا یہ تو بڑا دشوار ہوتا ہے۔ سیدہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے آگ جلایا کرتی، اور جب کبھی آگ پھونکنے کے لیے پھونک مارا کرتی، آنکھوں میں آپ کو پتا دھواں پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا، چہرے کا رنگ تک زرد ہو گیا۔ نقاہت، کمزوری اور سستی اور جو ہے نا وہ ایک ایسا طبیعت کو پر اثر اس کا لاگو ہوا کہ ایک دن تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے فریاد ہی کر دی، کہا ابا جان سارا دن کام کرتی ہوں، اور پھر اوپر سے بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ساری رات پھر کھڑے ہو کے رب کی سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور رب جلال کی بارگاہ میں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے پاس تو اکثر غلام آتے رہتے ہیں، غنیمت کے جہاز سے جب پکڑ کے صحابہ لاتے ہیں، لونڈیاں بھی آتی رہتی ہیں، تو یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی غلام یا کوئی لونڈی عنایت کر دیں جو میرے ساتھ میرا ہاتھ نبٹا دیا کرے اور میرے ساتھ میری معاونت کیا کرے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ، وہ غنیمت کا مال صحابہ کا ہوتا ہے، وہ غنیمت کا مال ان سپاہیوں کا ہوتا ہے جو کفار سے چھین کے لاتے ہیں۔ اپنے اختیار سے اگر میں تمہیں دے بھی دوں، کوئی لونڈی کوئی غلام تمہیں دے بھی دوں، تو ہمارے خاندان کے اوپر یہ بات بنتی نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کی تو رسم ہے، ہم دوسروں کو پر احسار کرتے ہیں، ہم اپنی طبیعت کو اوپر، اپنی ذات کو اوپر تکالیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کا بھلا کرتے ہیں۔ اگر میں نے تمہیں غلام یا لونڈی دے دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بیٹی کو آقا و مولا نے اتنی سہولیات دے رکھی ہیں؟ تو بیٹی کیا ہی بہتر ہو کہ میں تمہیں غلام نہ دوں اور تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا دوں، جب شام کو تھک جایا کرو وہ وظیفہ کر لیا کرو، تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ ابا جان یہ تو بڑا سستا سودا ہے، میں کام بھی کروں، کام کرنے کا فائدہ بھی ہو، مجھے ثواب بھی ملے، جب تھکن کی بات ہو تو وظیفہ پڑھ لیا کرو، رب تھکاوٹ بھی دور کر دیا کرے۔ تو ابا جان مجھے غلام نہیں چاہیے، مجھے وظیفہ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ بیٹی جب سونے لگو تو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ 100 کی گنتی پوری کر لیا کرو، سارے دن کی تھکاوٹ رب دور فرما دیا کرے گا۔ تو یہ ان کی سیرت کا عالم، اور یہ ہماری بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں۔ حضرات ذوالفقار سارا دن کام بھی کرنا، اور شام کو جتنا وہ گندم حضرت مولا علی خرید کے لاتے، چونکہ وہ آپ مزدوری کیا کرتے، دیہڑی کیا کرتے تھے مولا علی، یہی آپ کا گزر بسر تھا اسی کے اوپر، دیہڑی کے اوپر، اور شام کو اناج خرید کے لاتے، پھر آپ سیدہ فاطمہ وہ اناج اپنے ہاتھوں سے چکی پہ پیسا کرتی، اور پھر اس کا آٹا بنا کے روٹی پکا کے بچوں کو دیا کرتی تھی۔ اور رب ذوالجلال کے ساتھ لگاؤ کا بھی یہ عالم تھا، اور رب کے ساتھ محبت کا بھی یہ عالم تھا کہ اپنی عبادات کے اندر خلل بھی نہیں آنے دیا کرتی تھی۔ سارے دن فرائض کی پابندی بھی کرنی، روزے کا اہتمام بھی کرنا، نفلی ہو یا فرضی ہو، اور جب رات عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتی تھی نا، اس کے بعد اسی مصلی پہ نفلی عبادت کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی، اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نفل نیت باندھا کرتی، پہلی رکعت کے اندر سارا قرآن ختم کر جایا کرتی تھی، سارے قرآن کی تلاوت پہلی ہی رکعت میں ختم کر جایا کرتی تھی۔ جب دوسرے رکوع کے لیے جھکا کرتی، ادھر فجر کی اذان ہو جایا کرتی،
फजर की अजान हो जाया करती, जल्दी से सलाम फेरती और कहती मौला तूने कितनी छोटी रात बनाई है, कभी कोई ऐसी रात भी बना कि मैं फातिमा तेरे दर पे आके जी भर के तुझे राजी करूं, तेरी बारगाह में सजदे करूं। ये सर्दियों की रातों का आलम था आपका, ये इबादत का आलम था। तो सारा दिन कामकाज भी करना, फराइज का एहतमाम भी करना, और नफली इबादत का इतना आपको ज़ौक़ और शौक़ था कि रात खत्म हो जाती, आपका ज़ौक़ खत्म नहीं हुआ करता था, और रब की बारगाह में शिकायत कर दिया करती थी, मौला इतनी लंबी रात बना के मैं भी जी खोल के तेरी इबादत कर लूँ। और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन के वक्त किसी काम से आपके घर आया, तो मौला अली भी घर थे, उनके साथ मुझे काम था। दस्तक दी, मैंने दस्तक दी तो मौला अली ने मुझे फरमाया कि सलमान भाई अंदर ही आ जाओ। चूँकि सलमान वो हैं कि सरकार ने खुद इन्हें फरमाया था, ऐ सलमान बचपन से लेकर अब तक तू मेरी खातिर बिकता बिकाता रहा, तेरा चूंकि यहाँ तू फारस से आया है, तेरा ना तो यहाँ पे भाई है, ना बाप है, ना माँ है, ना कोई तेरा करीबी है, तो आज के बाद मैं ऐलान करता हूँ सलमान अहलु बैती, तू मेरे घर ही का बंदा है, तुझे मेरे घर या मेरे घर वालों के घर में आने के लिए इजाजत नहीं मांगनी पड़ेगी। तू ऐसे ही है जिस तरह मेरा हसनैन करीमैन है, जिस तरह मेरा अली है या फातिमा है। तो सलमान फारसी ने दस्तक दी, चूंकि घर ही के बंदे थे, अली ने फरमाया भाई अंदर ही आ जाओ। तो सलमान कहते मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा मौला अली चारपाई पे बैठे हुए हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा असर की नमाज पढ़ रही हैं एक कोने के अंदर पर्दे में। तो वो असर की नमाज पढ़ रही हैं, अचानक मैंने जब एक कोने की तरफ देखा तो वहां पे चक्की खुद ब खुद घूम रही थी, गंदम उसके अंदर डली हुई है और खुद ब खुद घूम रही है। मैंने अपने तखय्युलात में जाके अपने ही आप से पूछा सलमान ये क्या बात हुई कि अली चारपाई पे बैठे हैं, सैयदा नमाज पढ़ रही हैं और चक्की खुद ब खुद कैसे घूम रही है। खुद ही मेरे दिल ने, मेरी अक्ल ने जवाब दिया सलमान ये चूंकि रब ज़ुल जलाल के साथ इश्क करती हैं, मोहब्बत करती हैं, तो रब ने इनकी मोहब्बत की लाज रखी है। चूंकि इनका घर भी चलाना है, ये रब को खुश कर रही हैं, रब इनको राजी कर रहा है। ये रब के काम में लगी हुई हैं, रब इनके कामों में लगा हुआ है। हकीकत भी ये है हजरत ज़िवकार, आप रब के काम में लग जाएं, रब की इबादत में लग जाएं, रब को राजी करने में लग जाएं, रब ज़ुल जलाल आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाएगा। जितना हम ज़रूरतों के पीछे भागेंगे, रब से दूर होंगे, हम उतना ही मुश्किलात के अंदर पड़ जाएंगे। जितना हम ज़रूरतों से भाग कर अपना पीछा छुड़ा कर रब की तरफ भागेंगे, उतनी सहूलियात हमारे पीछे पीछे भागेंगी। तो हज़रत